پبند کھلوندا پیا کر مالا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں عمر منقبت گوئی کا لیا صاحب نازک ترین مصرع میرے فیوریٹ ذاکر ہیں میں مصرع آپ سے دو پڑھ چاہتا ہوں مصرع کے بعد مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں جان دینا انکل جی بیٹھیے گا تکلیف انکل جی باڑا نہیں ہے میرے بزرگوں ذرا ایک منٹ واسطے کھلو جاؤ بزرگوں میں تکلیف دیندہ پیا لیکن اگر سواد نہ آوے تو میں نہ کیا ہے خدا دی قسم سواد نہ آوے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے یہ کیسا حافظ ہے بتاؤں کیسا حافظ ہے جلال قاسم سرولی کا شعر سناتا ہوں جنہیں نہیں پتا ان کے لیے مسجود اس سے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو اب میں بتاتا ہوں یہ حافظ ہے کیسا ہاتھ کھولی میرا ویر کیسا حافظ ہے اور رکھ میرے سر پہ قرآن جلال قاسم انڈیا سے فرماتے ہیں پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آیا بیٹھا ہے مجمع میں کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا مل کے بولو سخیلان کلندر چاچا جی مصرع سنے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ یہ پچھلے ذاکرین کا ٹائم مجھے ملتا تو میں آپ کو بتاتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا اب حضور شاہ جی کی مجبوری تھی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مصرع اصغر خان علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہے مجھے اب وقت کم ہے مجھے وہ ورنہ اتنی تیزی میں کہ نہیں دکھائی نہیں ہے صدبیر مجھے وہ عقل کا اندھا باقی نوکری انشاءاللہ 2 فروری آ سکرا مجھے وہ عقل کا اندھا صابر جلدی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ مجمع اٹھ کے بولے بات تھوڑی بات بڑی ہے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا میں اپنی فوٹو بھیج دے سا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے قاضی الفت دعا کریم ربی یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ لیجئے پھر میں شعر پڑھ رہا ہوں میرا بھائی مجھے نظر آ گیا اور اب مصرع کا وزن کیجئے گا سامعین مصرع میرے قد سے بڑا ہے اور میں تمام اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو اہل سنت بھائی مجلس میں آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہماری جان ہے میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں آخر یہ میرے مولا کا ذکر سننے آئے ہم نے کب کہا کہ حسین صرف شیعوں کے ہیں حسین تو ہر اس کے ہیں جس کے اندر ضمیر کی طاقت موجود ہے میں مصرع 4 پڑھ رہا ہوں اور ریاکہ صاحب یہ دیکھیے یہ ممبر کے غلاف میں آتا ہے اس سے اوپر بات کو نہیں 28 سفر کی صبح ہو گئی تھی انشولی شہدائے کربلا بارگاہ تھی میرے پاس جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا اصغر خان مولا کی قسم زندگی میں کوئی بڑی بڑی دادیں دیکھی ہیں میرے مولا نے بڑا کرم کیا ہے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی عزت حسین کی قسم وہ دعا بیٹھ کے سوچوں میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جو آ گئے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں شیعہ سنی بھائیوں کا مرزا صاحب مصرع مجھے پڑھنے دیں مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے مولانا شمس تبریز کے مصرع یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا جو نہیں آ سکے میں ان سے گلہ نہیں کر رہا لیکن یہ جو بات کرتے ہیں میں نے رپلائی دے رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم نہیں گئے وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے ارے ہر بندہ فرش مجلس پہ آ ہی نہیں سکتا اس کی وجہ مولانا شمس تبریز فرماتے ہیں مجلس کا تبرک جہاں بانٹے نہیں چاہتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں چاہتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں چاہتے
کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کا قدم قدم چل گیا ہے، قبول فرمائیں. یہ بہت اچھا پڑھنے والے میرے مولا کی مدد سرا انشاءاللہ میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. اس سے کم وقت میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. قضا کی آخری ہچکی میرے محترم بڑی نامہربان نکلی. بابا حسنین اکبر کی جملہ بدل کے رکھا. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی. جناب لیاقت صاحب کی تائید کرنا مولا کی قسم میرے لیے بہت بڑی سند ہے. ان کے حکم پہ پھر نہیں پڑھتا، میں شعر مکمل پڑھتا ہوں اور بطور خاصیت جو میری مائیں تشریف فرمائیں ان کے لیے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی. اور مصرع ہے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی مان. اللہ مولا کی قسم یہ آنسو گر گئے، میرے حصے کی نوکری ہو گئی. میں تبرکن ایک جملہ زبان حال کا ممبر کے خلاف میں آتا ہے، کوئی رئی کے دانے برابر بھی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے. مولا کی قسم وہ بھتی اپنے اندر سے بھتی ہے، وہ چیزیں بالا طاق ہیں. یہ میری مخدومہ کی خیرات ہے، کسی کے کاسے میں کتنی کسی کے کاسے میں کتنی، وہ خالی کسی کو بھی نہیں بھیجتے، ہر کوئی اپنی نیت کے مرابط لے جاتا ہے. میرا صاحب میں ایک آنسو سے پہنچ جا رہا ہوں، یہیں سلام کروں بس میرے مولا راضی ہو جائیں. نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی مان کی. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے، ان خیموں کے باہر ایک ضعیف جو قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی، اس کے اصغر کا تیر، اس کے عباس کے بازو، حبیب جیسے دوست کی جدائی، پتہ نہیں کتنی قیامتیں چل رہی تھیں. یا ایک اور مرزا صاحب قیامت ٹوٹی. ثابت بھائی کسی نے اس غریب کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا قاصد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک آنسو، علی کا لال اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہے. یہ میرے مولا کے پنجابی جو مدد خان ہیں ان میں تو مصائب کی خیرات یہ ایک اور ہوتی ہے، نسبتاً اردو پڑھنے والوں میں مصائب کم پڑھا جاتا ہے. اس کے باوجود کو یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے. میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ کے بعد میری یہی کوشش ہے کہ میں ممبر پہ نہ ہوں. اب ایک باپ سے میری بات ہے، جیسے اللہ نے کم از کم بھلے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت مرزا صاحب پتہ چلا. غریب کربلا نے سوچا میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا. اب تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی، اور قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی. قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، وہ خط دیا مولا یہ میں لے آیا. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. قبلہ لے کر سب تاریخ کہتی ہے خط لیا، حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آئے اور ایک صدا بلند کی مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے، ہر بیوی میرے خیمے میں جلد سے جلد پہنچے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں. سب سے آگے شام کی قیدن تھی. اب نواب کربلا کے ہاتھوں پہ خط آیا. میرے مولا نے پہلے خط کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر خط کو کھولا. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے وہ بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. تاریخ کہتی ہے جب آنسو شروع ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، بھیا مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے. عزت حسین کی عجیب فکریں تاریخ ہے. تاریخ کہتی ہے جملے سننے کے بعد کہ بلا شام کی قیدن کو غش آ گیا. پتہ نہیں ایک بھائی کیسے برداشت کرے، ایک باپ ان مصروں کو جملوں کو کیسے لے. بھیا میری صغرا نے کیا لکھا ہے. غریب کربلا کا بھائی
اصغر ایک ہاتھ کمر پہ آیا اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو، خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ اور بابا تیری سغرا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ صابر بن یاسر صاحب بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں پہ کھل کے رونے نہیں دیتا، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف بڑیاں سونیاں جو، اور بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کونیاں چلتا یا نہیں چلتا۔ بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماں کے حال کیسے ہیں۔ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اتنا بڑا واسطہ دیا۔ پھر سنو اب خط کے آخر میں میری سغرا نے لکھا ہے بابا مجھے چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں، لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا تھا، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، سامنے قاصد کھڑا تھا، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں، یہ قیامت آمیز جملے ہیں۔ خط کا جواب، علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے صدیروں کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب، چاہیے کہ بڑا راوی کہتا ہے علی کے لال نے قاصد کا بازو پکڑا، بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے اسے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں سغرا سے کہنا یہ ہے جواب، تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی بیٹی